الحمد للہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اور سامعین کے سامنے ایک مرتبہ پھر آج کے نئے سیشن کے ساتھ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ گزشتہ سیشن میں جو لائیو کوسچنز تھے وہ ایک کافی بڑی تعداد میں موصول ہوئے تھے، وہ ہم نے لیے، اور مزید بھی کچھ اس ہفتے کے درمیان ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ تعالی لیں گے۔ ایک چیز آپ لوگوں کے علم میں لانا ضروری ہے کہ لائیو کوسچنز آپ براہ راست فون کال پہ بھی کر سکتے ہیں، جس کا نمبر میں بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے تاکہ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ 0322 399 698۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، 0322 399 698۔ اس نمبر پر فون کال کر کے آپ براہ راست اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ عنقریب 15 شعبان کے روزے سے متعلق سوالات ہیں کہ جو سفیان صاحب اس پر اپنی وضاحت پیش کریں۔ مختلف جو ہے وہ طرز سے وہ سوالات کیے گئے ہیں، تو میں پہلے اس کے علاوہ کچھ سوالات پوچھ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ 15 شعبان کے جو روزہ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ شب برات اور 15 شعبان کا معاملہ کافی نزدیک ہے۔ اس کے علاوہ جو گزشتہ ہفتے میں سوالات آئے ہیں ان میں سے ایک بھائی کا سوال تھا کہ آپ لوگ سالگرہ منانے کو منع کرتے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے، مزید یہ کہ سالگرہ کس مذہب کا تہوار ہے، اس بارے میں وضاحت کر دیجیے۔ کیونکہ یہ کوئی تہوار ہے ہی نہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، اپنا تعلق جو ہے وہ آپ اسلام سے جوڑتے ہیں، اور اپنا رسول جو ہے وہ آپ اللہ کے رسول یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، الوہیت کا اللہ رب العالمین کا اقرار کرتے ہیں، تو پھر تہوار کوشش کریں گے کہ وہی بنائے جائیں کہ جس کا تعلق اسلام سے ہو۔ اسلام میں ایسا کوئی تہوار نہیں ہے جو کہ آپ کا سالگرہ کے طرز پر جو ہے وہ کیا جاتا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو یقینی طور پر صحابہ اکرام اس تہوار کو مناتے۔ تو یہ ایک ایسے ہی کیا کہتے ہیں انگریزوں کی چلا ہوا معاملہ ہے، اور سچ پوچھے تو یہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ جو وہ پوچھے کہ کسی مذہب میں بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ وہ منانا شرعن ہو۔ وہ پھر بعد کے لوگوں نے اس میں کوئی امینڈمنٹ کر کے اور چیزیں شامل کر دی ہوں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ روایتاً لوگ اس چیز روایتاً، اور پتہ نہیں تھی، کافی کہانیاں ہی ہیں، میں نے سنی ہے کہ وہ ایک کوئی بادشاہ تھا، اس نے فرسٹ ٹائم کیا تھا، اور اس کے بعد کیا کچھ کیا جاتا ہے اس کے نام پر۔ تو یہ کم از کم مسلمین کو تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ جو کہ گوروں سے حاصل ہوئی ہے آپ کو۔ اور ہمارا تعلق جو ہے وہ جب ہم کہتے ہیں ہم منزل من اللہ دین پر چلنے والے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ تو پوچھنا بھی جو ہے نا کہ ہم کیوں نہ منائیں، کیونکہ جب جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے کوئی ایسا تہوار، اور پھر وہ کسی کی نقالی کرنے کی طرز پر ہو، تو پھر تو بالکل اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بس اغیار کی روش ہے کہ جو ہمارے اندر بھی سرایت کرتی جا رہی ہے۔ جو حدیث ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا صحیح بخاری میں کہ ضرور بضرور تم پیروی کرو گے اپنوں سے پہلوں کی، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں بھی گھسیں گے تو تم بھی گھسنا پسند کرو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا تو وہ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہو تم ہنود۔
یہ ہے مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائے بھی یہود. تو اقبال نے کہا تھا تو کسی وجہ سے ہی کہا تھا یہ. تو کوشش ہماری یہی اچھا اسی چیز کو ہم یہ سوشلزم بھی سمجھتے ہیں اور لبرلزم بھی یہی ہے کہ ویسے بن جائیں ہم, چاہے وہ مطلب وہ گو کے ول میں بھی گھسیں تو ہم بھی گھسنا پسند نہیں. اور آپ کو بتاؤں تو وہ ہماری چیز اپناتے ہیں وہ لوگ, جہاں پہ ان کو ہم نے فالو کرنا چاہیے تھا اگر کسی چیز میں, تو وہ قوانین تھے نا, اصول تھے, تو وہاں فالو کیا نہیں جہاں پہ ہم قوانین میں کر لیتے. جیسے آپ کو میں نے کئی بار بتایا پہلے بھی کہ ڈنمارک میں جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لا کے مطابق, عمر سے لا کے نام پر لا ہے, وہاں پہ قانون ہے, اور اس کی قانون کی وجہ یہ ہے, اس قانون کے مطابق جو ہے وہ بیواؤں کو خرچہ دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ڈنمارک میں, یہود کا ایک بہت بڑا جو کہ گڑھ ہے. تو یہ چیزیں تو انہوں نے اپنا لی ہماری, اور جو ہماری چیز ان کی چیزیں تھی وہ ہم اپنا رہے ہیں. باقی تو اس پہ جتنا بولے کم ہے. پھر بہتر. آئرلینڈ سے ارحم شاہ صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ موت کے بعد اپنے اعضاء ہدیہ کرنے کی وصیت کرنا جائز ہے؟ موت سے پہلے جائز ہے؟ موت سے پہلے تو کر نہیں سکتے نا. کرتے وہ جو آپ کڈنی وغیرہ دے دیتے ہیں. تو یہ سوال میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ کیا موت کے بعد کا سب سوال کرتے ہیں, موت سے پہلے کا ہے کیا؟ جب آپ کڈنی لے سکتے ہیں اپنی زندگی میں, تو مرنے کے بعد بھی دے سکتے ہیں. نہیں, اعضاء کے متعلق, اعضاء کے متعلق مطلب اس میں شرعن میں اگر دیکھوں تو کوئی ممانعت نظر نہیں آتی. جب آپ جو ہے وہ جیسے ہی میں نے پوچھا کہ زندگی میں جب آپ اپنا ایک گردہ اپنے بھائی کو دے دیتے ہیں میچ ہونے کی صورت میں, تو آپ پھر مرنے کے بعد بھی دے دیں. اس میں تو وہ لاش کو یا مردہ جسم کی حرمت کے بارے میں بھی ہے نا کہ اس کی بے حرمتی نہ کی جائے. جی جی بالکل ہے. وہ بے حرمتی جو ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جو اس کی اجازت کے بغیر ہوگی. وہ بے حرمتی اس صورت میں آئے گی کہ کسی لاش کو مسخ کر دیا جائے. انسان مسخ سے مراد یہ ہے کہ جیسے اس کو جو ہے اس کی آنکھیں خراب, مطلب چہرہ خراب کر, جو مطلب دشمنی میں کیا جاتا ہے, اس میں جو خالصتاً نیت ہوتی ہے کسی کی لاش کی بے حرمتی کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو تذلیل کی جائے. جیسا کہ دشمن کرتے تھے صحابہ کرام کی, اس کے ساتھ بھی کیا گیا ہے, کچھ کے ساتھ کوشش کی گئی تو کچھ کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے روک بھی دیا. جیسے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ تھے, صحیح بخاری میں, جب ان کی لاش کی طرف یہ لوگ گئے کفار, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اس جسم پر پوری بھیڑ ہی بھیڑیں آ گئیں, وہ پتہ وہ چھا گئیں, اور وہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا تھا. تو وہ جو ہوتا ہے بے حرمتی کرنا, وہ یہ ہوتا ہے کہ ناک کاٹ دینا, کان کاٹ دینا, برا معلوم ہونا, تو مسخ دشمنی میں کر دینا. تو یہ جو ٹرانسپلانٹ اب آپ جب کرتے ہیں, یہاں پہ ٹرانسپلانٹ جو کرتے ہیں, اور یہ ایک مریض جو ہوتا ہے, ایک شوگر پیشنٹ ہے, اس کے اگر پاؤں میں چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ زخم بن جاتا ہے, تو وہ پاؤں کا حصہ کاٹنا پڑ جاتا ہے. تو وہ اس کی مرضی سے کاٹتے ہیں, وہ پورا اس سے سائن لیا جاتا ہے نا کہ ہم یہ کاٹ رہے ہیں. تو اعضاء کی پیون کاری جو ہے وہ جب زندگی میں, تو اصل میں قرآن و حدیث سے کوئی وضاحت نہیں ہے اس کی. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے بارے میں تو یہی ہے نا کہ اس کو دفنا دیا جائے, تدفین کر دی جائے, تو اس کو پورے تو ہوگا وہ نہیں, تو اس کے پورے جسم سمیت ہی اس کو تدفین کرنا ہے. نہیں اس بارے اور میں جس کا ایک پاؤں پہلے سے نکلا ہوا تو وہ تو ہے نہیں, آپ کے پاؤں ڈھونڈ کے لائیں گے اس کا کہ دفن مرنے کے بعد تو نہیں نکال رہے نا, اس کے مرنے کے بعد تو پاؤں نہیں نکال رہے. نہیں تو یہ نہیں, یہ ہوگا اس کی وصیت سے. اس بارے میں کوئی مثال ملتی ہے؟ تو اس وقت تو یہ کام ہوتا نہیں تھا نا سلف سے یا کوئی ایسا. ارے بھائی اس وقت تو میڈیکل اور سائنس نے اتنی ترقی ہی نہیں کی تھی نا کہ وہ یہ کام کروا دیا جائے. یہ تو آج کی آپ کے دور میں ہو رہا ہے نا. خون دینا تو خیر بہت عام سی چیز ہے. جب آپ خون نہیں تو خون دینے کا آپ کو مثال ملتی ہے سلف سے؟ خون دوبارہ آپ کا بن جاتا ہے نا. خون دینے میں آپ کو کسی قسم کا یہ آپ کا ایک قیاس ہے نا, اجتہاد ہے نا کہ خون دوبارہ بن جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک آدمی جو مر رہا ہے, اگر وہ مرنے کے بعد وصیت کرتا ہے تو مجھے کوئی ممانعت نظر نہیں آتی. میں نے آپ کو یہ کہا. ٹھیک ٹھیک. باقی اگر وہ کوئی اس کو بے حرمتی سمجھتا ہے تو ہونا. اچھا لوگ اس وجہ سے پوسٹ مارٹم نہیں کرواتے نا, آپ کو معلوم ہے پوسٹ مارٹم میں, کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ لاش کی بے حرمتی ہے, ہم اس کو کروانا پسند نہیں کرتے, تو وہ نہیں کرواتے.
پوسٹ مارٹم. لیکن اگر کوئی اپنی اس سے مرضی سے دے رہا لیکن ہے, اگر میں نے جیسے کوئی آپ کو کہا نا کڈنی جب وہ ایک آدمی اپنی زندگی میں دے دیتا ہے تو اس کی کیا دلیل ہے اس کے پاس؟ کڈنی دینے کی کیا دلیل ہے کہ بھائی آپ کے 2 گردے تھے, آپ ایک گردے پہ کیوں جی رہے ہو؟ بھائی اللہ نے آپ کو 2 دیے تھے نا, لیکن آپ اسی لیے کرتے ہو کہ کسی کے کام آ جائے وہ گردہ, بھائی یہ کام آ جائے. اس طرح سے کرنا اس اب تو آپ کا یہ ہے کہ ہارٹ بھی آپ کا ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے, جی 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 ہو شروع ہو چکا ہے نا جی, جگر تو ہوتا ہی ہے. تو یہ جو ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو دوسرا تو چاہیے نا بھائی, تو وہ دوسرا کہاں سے آئے گا؟ نہیں, اس طرح اگر کوئی کرتا ہے, یقیناً لوگ نیکی کی نیت سے کرتے ہیں, تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث رہے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ ظاہر سے نیکی کی نیت سے ہی ہے, تو اس پہ نیکی کا جواب ثواب تو ملے گا ہی اسے. باقی اللہ بہتر جانے کہ وہ صدقہ جاری ہے, لیکن نیکی تو ملے گی نا اس کی, آپ کی نیت کے اوپر ہی آپ کا جو ہے وہ دار و مدار ہے. ٹھیک ہے محترم. فیصل یوسف صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ بچے کا عقیقہ 7, 14 اور 21 دن کا تو احادیث میں ملتا ہے, بحالت مجبوری ان دنوں کے بعد اگر عقیقہ کرنا چاہیں تو کیا حکم ہے؟ وضاحت فرما دیں. میرے پاس تو کوئی حکم نہیں ہے, حکم یہی ہے کہ پھر آپ اگر نہیں کر پائے تو آپ کر لیں. بحالت مجبوری تو سب کچھ ہی جائز ہے نا بھائی, پھر اضطراری کیفیت ہے, آپ مطلب اس سے بری نہیں ہوں گے, کرنا ہی ہے آپ نے, کرنا تو ہے, اگر آپ نے نہیں کرنا کیا تو ہے. طبرانی کبیر کی واضح حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ بچہ جو ہے وہ اللہ کے پاس گروی رکھا ہوتا ہے جب تک اس کا عقیقہ نہیں ہو جاتا. تو اگر کوئی اپنی تنگی کی وجہ سے یا کوئی اور مجبوری, تو مجبوری تنگی ہو سکتی ہے, اور مجھے یہ تنگی ہونا خیر اللہ کی طرف سے ہے, لیکن بچہ اچانک سے نہیں ہو جاتا, پورا ایک پروسیس ہے اس کا, 9 ماہ کے بعد ہوتا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے پوری کیا کہتے ہیں اس کو, ایک اس پروسیس کو پورا کرنے کے لیے اپنی وہ کوشش پوری رکھیں نا, کہ جب وہ ہو جائے بچہ, پھر بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں کر پائے تو عقیقہ تو انہوں نے پھر بھی کرنا ہی ہے, کیونکہ بچہ رہن رکھا ہوا ہے, یعنی کہ گروی رکھا ہوا ہے, اور وہ آپ نے گروی, آپ کوئی چیز نہیں چاہتے کہ وہ رکھی رہے, تو عقیقہ آپ کر لیں, پھر بعد میں کریں. بالکل. اچھا, ایک سوال ہے جو کہ شب برات سے متعلق ہے. اس میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ پیش کرتے ہوں کہ قسم ہے کتاب قرآن مبین کی, بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بہت برکت والی رات میں اتارا ہے, بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اسی رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. سورۃ الدخان آیت نمبر 1-4. تو پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ شب برات کے لیے نہیں ہے؟ نہیں, یہ جو سورہ دخان کی آیت ہیں یہ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, کہ بے شک ہم نے جو ہے وہ اس رات کو بڑی بابرکت, ہم نے اس قرآن کو بڑی بابرکت رات میں نازل کیا ہے. شب برات کا پوچھ رہے ہیں؟ جی, شب برات تو دیکھیں پہلی بار میں بتا, شب برات کوئی ورڈ ہی نہیں ہے عربی کا. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ این عربک ورڈ, یہ عربی کا کوئی اس کا سینٹینس بنتا ہی نہیں ہے. جو مطلب عربی میں نہ شب ہے نہ برات ہے. برات تو ورڈ آتا ہے, لیکن شب جو ہے وہ فارسی کا ورڈ ہے, اور جو ہے وہ برات اگر عربی میں دیکھیں تو اس کے کئی معنی ہیں. برات یعنی کہ بری ہونا, کسی چیز سے لا تعلقی کرنا, نفرت کرنا, یہ چیز میں آتا ہے. اردو میں دیکھا جائے تو برات کے معنی تو اس جلوس کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک دلہا اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے, اس جلوس کو کہا جاتا ہے. تو لفظ برات یا شب برات کا اس قرآن مجید کی آیت سے کوئی تعلق نہیں. لیلۃ المبارکہ یعنی کہ بابرکت رات, وہ رات ہے جس کا قرآن مجید نے خود دوسری جگہ پہ اس کی وضاحت کر دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, سورہ بقرہ میں, کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کا نزول فرمایا, جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جو یہ آیت مبارکہ ہے وہ اسی کی عکاسی کرتی ہے, یعنی کہ وہ رات کہ جس میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, یہ سورہ دخان, اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, دونوں کی وضاحت ہو جاتی کہ ہم نے اس کتاب کو جو نازل کیا ہے وہ بابرکت رات میں کیا ہے, اور وہ بابرکت رات بتا دی, وہ شبان میں نہیں ہے, وہ انزل فیہ شہر رمضان, وہ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ نازل کی گئی ہے. اور وہ جو آپ کی طاق راتیں ہیں اس میں لیلۃ القدر ایک ہے 5 راتوں میں سے, کہ جس میں وہ قرآن مجید کا نزول ہوا. وہی رات شب قدر کہہ سکتے ہیں آپ, اس رات کو آپ لیلۃ القدر کہہ سکتے ہیں.
یہ وہ یا لیلۃ المبارکہ کہہ سکتے ہیں. یہ وہ رات ہے کہ جو واقعتاً جس میں آپ عبادت کریں, اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں, استغفار کریں, نوافل پڑھیں, قرآن مجید پڑھیں. یہ وہ رات ہے کہ جس میں آپ کو جو سورہ انا انزلناہ میں فرمایا کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے, خیر من الف شہر, 1000 مہینوں کی, تو وہ رات ہے. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ کسی طور پر شعبان کے مہینے یا 15 شعبان کی رات یا شب برات کو بیان نہیں کر رہی, کہیں سے بھی نہیں. ٹھیک. پوچھتے ہیں کہ کیا شعبان کی 15ویں رات کو لوگوں کی تقدیریں اور موت و حیات وغیرہ کے فیصلے ہوتے ہیں؟ یہ سب بنائی بھی باتیں ہیں کہ جو نا وہ اس رات کو تقدیر لکھی جاتی ہے یا کیا اور کہہ رہے ہو, تقدیر اور فیصلے موت و ہوتے ہیں. حیات. فیصلے بھی جو نازل کی جاتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں کیے جاتے ہیں. تنزل الملائکۃ فیہا والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, کہ اس رات میں جو ہے وہ فرشتے اور روح الامین تمام کاموں کو لے کر اترتے ہیں. وہ وہی والی رات ہے, اس رات کو جو ہے وہ اس رات کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. پھر دوسری بات, تقدیر کے فیصلے. تقدیر تو اللہ رب العالمین نے صحیح مسلم میں انسانیت کی پیدائش سے 50,000 سال قبل لکھ دی ہے. تو اب کیوں لکھی جائے گی بھائی تقدیر؟ تقدیر کے کوئی فیصلے نہیں ہوتے, تقدیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ 50,000 سال پہلے کر چکا ہے, لکھ چکا ہے. اب اس کے بعد کوئی ایسی رات کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں تقدیر کے فیصلے کیے جائیں. ہاں, وہ جو کام اللہ کو بانٹنے ہوتے ہیں یا روح الامین کے ذریعے ہوتے ہیں تو وہ فرما دیا کہ وہ فرشتے اترتے ہیں, روح الامین اترتے ہیں, من کل امر, ہر طرح کے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں وہ, اور وہ پوری رات رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. یہ ساری فضیلتیں اسی رات کے لیے ہیں کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے, وہ رمضان کی رات ہے. ٹھیک ہے. اسی سے متعلق مزید بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا شعبان کی 15ویں رات کو ہی نامہ اعمال خصوصی طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, اور کیا 15 شعبان کو روزہ؟ خیر, روزے کے بارے میں بھی اب تفصیلی گفتگو کریں گے کیونکہ اس متعلق چند سوالات گردش کر رہے ہیں. نامہ اعمال کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جو 15 شعبان کو پیش کیا جائے, بلکہ نامہ اعمال کے متعلق صحیح مسلم میں ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ کے پاس لوگوں کے اعمال بلند کیے جاتے ہیں, اور اسی وجہ سے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں, کیونکہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کے پاس بلند ہوں تو اس حال میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں. صحیح. تو اگر آپ نے اپنے نامہ اعمال کا بلندی چاہنی ہے تو آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں, اور سنت بھی پوری ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ 15 کو جو ہے وہ نامہ اعمال جاتے ہیں, ہر پیر اور ہر جمعرات جا رہے ہیں نامہ اعمال. صحیح. اچھا, پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے؟ روز اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. 15 کو کیوں جا رہے ہیں آپ؟ پورے سال میں ایک رات کے لیے کیوں خاص کر رہے ہیں؟ رات کے آخری روزانہ اللہ رب العالمین فجر سے قبل رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر ہوتا ہے, صحیح بخاری میں ہے, اور اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ اور فرماتا ہے وہاں سے اللہ رب العالمین کون ہے کہ جو مجھ سے مانگے میں دوں گا, کس کو اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے وہ بخشش طلب کرے میں معاف کروں گا, ہے کوئی مانگنے والا تو وہ مجھ سے مانگ لے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہر رات کا معمول ہے, صرف 15 سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ خاص طور پہ 15 کو اترتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ ہر رات, سال کی ہر رات اللہ رب العالمین آپ کو آسمان دنیا پہ براجما ہوتا ہے, اور آپ وہاں پہ اس وقت اس سے مانگیں تو انشاءاللہ وہ دیا جائے گا. کہہ رہے ہیں کیا 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر قبرستان جانا جائز ہے؟ یہ بھی اسی سے متعلق ہے. نہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. قبرستان دیکھیں, قبرستان کیوں جانا ہے انہیں؟ جو ہمارے رواج ہے نا وہ یہ ہے کہ پھول پتیاں لے کے چلے جاتے ہیں, اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے وہ جو پانی ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کیوڑا. ہاں, کیوڑا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے جو چھڑکی جاتی ہے, وہ چھڑک دیتے جا کے اور پھولوں پہ نا وہ کر دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی وجہ یہ بیان کی کہ اس سے آپ کو موت یاد آئے. صحیح. تو موت یاد کرنے کے لیے تو آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ 15 کو ہی جائیں, آپ جو ہے وہ کسی بھی دن جا سکتے ہیں. اپنی اگر آپ کو موت یاد رکھنی ہے, اپنے پیاروں کے لیے آپ جانا ہے وہ بھی آپ کسی دن جا سکتے ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ قبرستان جا کے یہ اپنی
بچوں کے لیے اپنے والدین یا اپنے عزیز و اقارب جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں. اپنے گھر سے بھی آپ ان کی بخشش کی دعا کر سکتے ہیں. تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسی دن جا کر آپ دعا کریں. یہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں تو اسی پہ فرقے بٹے ہوئے نا. محرم کا ٹرینڈ ہے آپ کو پتہ ہے, اس میں اپنے جلسے جلوس 9-10 کا ماتم اور نوحہ یہ کرنا ہے. ربیع الاول کا اپنا ٹرینڈ ہے کہ اس میں آپ نے جشن منانے آمد مصطفیٰ کے. پھر آپ کا یہ شعبان ہے, اس کا یہ ٹرینڈ ہے کہ آپ نے وہ 15 شعبان میں آپ نہیں بیچ کا رہ گیا رجب ہے, رجب میں آپ نے کنڈے کرنے ہیں. پھر آپ نے جو ہے وہ شعبان میں آ کر آپ نے یہ شب برات منانی ہے. پھر رمضان میں جا کے آپ سب نے جو ہے وہ شاپنگ کرنی ہے. تو جہاں پہ جو عبادت کا وقت تھا مہینہ تھا اس کو چھوڑ دینا ہے, باقی ساری چیزوں پہ لگا دینا ہے. اچھا محترم, 15 شعبان کا جو روزہ ہے اس کے متعلق جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جو نصف اور سرر کے حوالے سے ہم لیتے ہیں کہ 15 تاریخ کا روزہ بنتا ہے, تو اس متعلق کچھ پیغامات ہیں, کچھ سوالات ہیں جو گردش کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ کچھ تفصیلی بحث ہے لیکن اس کو میں مختصر پیش کرنے کی کوشش کروں گا, آپ تاکہ اس پہ اپنی وضاحت پیش کریں. کہ دیکھیں اصول تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم نے لینا ہے. بالکل. تو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے اندر کہیں بھی باضابطہ طور پر 15 شعبان کے روزے کا ذکر نہیں ہے. جو بھی محدثین نے اس کی تشریح کی ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کا شارع اللہ رب العالمین ہے. جی. تو جو پوچھنے والے ہیں ان کا سوال یہ کہ جب وہ ہم تشریح کسی انسان کی لکھی بھی لے رہے ہیں تو اور اس میں ہم پھر 15 شعبان کو ہی کیوں سرر کے معنوں میں لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ جو امام بخاری ہیں انہوں نے جب اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اور اس میں وہ انہوں نے جو باب باندھا ہے بخاری کے اندر, وہ باب الصومی من آخر الشہر کا باندھا ہے. انہوں نے اس کے معنی آخری شعبان کی تاریخ کو گری. تو اگر ہمیں کسی انسان کی تشریح لینی ہی ہے تو ہم امام المحدثین کی کیوں نہ لیں, اور بجائے اس کے کہ دیگر جو فقہا ہیں ان کی لی جائے. اگر لینا ہی ہے تو پھر جو محدثین ہیں انہوں نے آخری کی تاریخوں کا ذکر کیا ہے. دوسری بات اس پہ یہ بھی وضاحت آپ کریں کہ 15 ہی ہم نصف سورج کے معنوں میں کیوں لیتے ہیں, کہ یہ جو ان کے سوالات ہیں مکس ہو گئے نا چیزیں. پہلے ایک کر لیتے ہیں نا کہ وہ امام بخاری کی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو دیکھیں 2 باتیں نا. پہلی بات یہ کہ ہم کسی کی تشریح کے ماننے کے پابند نہیں ہیں. یہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم تشریح کے ماننے کے پابند ہیں؟ کوئی بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ بخاری کی کتنی شروحات موجود ہیں اور قرآن مجید کی کتنی تفاسیر موجود ہیں. تو سب کی اپنی اپنی وہ ہے جو انہوں نے لکھی ہے. کسی پر کوئی لازم تھوڑی ہے کہ اس نے اس کو ماننا ہے یا عمل کرنا ہے. رہی بات اس کی, تو اس میں ہم نے کسی کی تشریح مانی ہی نہیں ہے. 15 شعبان کے روزے کے حوالے سے ہم نے کسی کی تشریح نہیں مانی ہے. ہم نے تو حدیثیں پیش کی ہیں. امام بخاری کی بات اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آخر کا مہینہ لیا ہے, بالکل درست ہے کہ انہوں نے اس کو یہی باب تشکیل دیا ہے اس کے حوالے سے. لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمیں 2 احادیث جب ملتی ہیں اس حوالے سے تو یہ بات خود بخود ختم ہو جاتی ہے کہ وہ مہینے کا آخر تھا. 2 حدیث میں نے کیا بتائی تھی؟ اذا بقیہ نصف من شعبان فلا تصوم, صحیح ابو داؤد کی حدیث, کہ جب شعبان کا آدھا رہ جائے تو پھر تم اس کے بعد روزے نہ رکھو. اور دوسری حدیث کہ استقبال رمضان کے روزے نہ رکھو, یعنی کہ آخر میں. تو یہ 29-30 کی تاریخیں بنتی ہے نا, 28-29 کی یا 29-30 کی اسی طرح کی بنیں گی. تو یہ چیز جو ہے وہ ثابت حدیث کی بنیاد پر نہیں ہوتی. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا تو ممکن نہیں ہے. آپ نے کہا کہ آخر میں روزے نہ رکھو, ٹھیک ہے, یہ تو کہا ہی آپ نے, اس پہ تو سب ایگریڈ ہیں. تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. پھر آپ اس سے کیوں کہیں گے دوبارہ کہ ایک جگہ آپ منع کر چکے ہیں یہ بات کہ بھائی تم نے اس مہینے کے آخر میں روزے کیوں نہیں رکھے؟ یہ پوچھنے والی بات بنتی ہی نہیں ہے نا. تو ہم نے تشریح اپنی کی نہیں ہے. ہم نے تو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اس سے مہینے کا آخر لیں گے تو اس سے 2 احادیث کی مخالفت خود بخود ہو جائے گی. اور اگر جو لوگ, میں پھر بھی آپ کو یہ ساری جو وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جو مہینے کے آخر میں بھی روزہ نہیں رکھتے, جی اگر آپ کو امام بخاری کی تشریح اتنی عزیز ہے تو رکھ لیجیے آپ بھائی مہینے کے آخر میں 29-30 کو روزہ, یا 28 کو یا 29 کو, جس دن بھی آپ نے رکھا ہے. یہ کوئی بھی نہیں کرتا, تو آپ کیوں پھر اس پہ بحث کر رہے ہیں؟ جو چیز ہم میں مشترک ہے, متفق ہے, اس پہ تو پوری امت میں کوئی نہیں ہے جو اس مہینے کے آخر میں روزہ رکھتا ہو, خاص طور پہ 29 تاریخ. امام بخاری نے اس حدیث میں آخر کے کیوں, یہ تو امام بخاری بتا سکتے ہیں نا بھائی, میں تو نہیں بتا سکتا. امام بخاری ممکن ہے ان کی نگاہ میں کوئی اور چیز ہو, لیکن امام نووی,
اور قاضی ایاز، یہ جو فقہا اور محدثین ہیں انہوں نے کلیئر بتایا ہے اس کے متعلق. امام نووی نے تو اس پہ بہت واضح لکھا ہے کہ اس سرر سے مراد جو ہے وہ مہینے کا وسط بنتا ہے، اور انہوں نے پوری وضاحت کی ہے کہ لوگ مہینے کا آخر بھی دیتے ہیں، مہینے کا شروع بھی دیتے ہیں، مہینے کا بیچ بھی دیتے ہیں، لیکن سرہ کے الفاظ جو ہے وہ ناف کے حوالے سے انہوں نے اس کو مہینے کا وسط دیا. یعنی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ امام بخاری نے ہی کیوں یہ چیز لی ہے، تو دوسرے ائمہ نے تو نہیں لی نا، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے. تو اچھا، جو لوگ اس سے مراد مہینے کا شروع لیتے ہیں وہ بھی روزہ نہیں رکھتے شروع میں. پہ آپ مطلب کسی چیز پہ تو آ کے ٹھہر جائیں نا کہ بھائی یہ اگر اس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، جو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ والی روایت ہے، تو وہ مہینے کا شروع میں روزہ، پہلی تاریخ کو بھائی شعبان کا روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، وہ بھی نہیں کرتے. آخر میں آ کے سب رکتے پتہ کہاں پر ہے؟ ایام البیس کے روزوں پہ، 13 14 15. تو وسط تو خود بخود پھر آ گیا. جی 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 جی، یہ میں نے تو نہیں کیا نا، یہ ہم نے تو نہیں کیا، وسط تو پھر خود بخود آگے ہو گیا. آپ صرف فرق اتنا ہو گیا کہ وہ صرف 15 کا نہیں رہا، آپ نے 13 14 15 کا کر دیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم یومین مکانہ. اب اس کی جگہ مکانہ سے مراد اس ایک روزے کی جگہ تم 2 روزے رکھو. 2 روزے رکھنا. ایسا تو ممکن ہے ہی نہیں. آپ کو سوچئے گا کہ 13 14 15 کا روزہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ 3 روزے جس شخص نے نہیں رکھے، تو اس کے بدلے میں 2 روزے کیسے ہو سکتے ہیں؟ 3 کی جگہ 3 تو سمجھ آتا ہے، یا 3 کی جگہ 6 سمجھ آتا ہے کہ 1 کے 2، لیکن 3 کی جگہ 2 یہ کوئی لاجک بنتی ہی نہیں ہے. پھر دوسری بات، ایام البیس کے روزے تو ہر ماہ کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں، صرف شعبان کے لیے تھوڑی ہے، یہ ہر ماہ کے لیے ہے کہ جو شخص ایام البیس یعنی کہ 13 14 15 تاریخ کے روزے رکھ لے گا، گویا کہ وہ پورے ماہ کے روزے رکھ لے گا. صحیح بخاری میں. تو ایسی صورت میں خاص اس مہینے میں کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس صحابی سے یہ بات کر رہے ہیں؟ تو جتنے آپ اس پہ دلائل اگر آپ اکٹھے کریں گے تو سب سے قرین حدیث کی بات یہی نکلتی ہے کہ وہ مہینے کا وسط یعنی کہ شعبان کی 15 تاریخ ہے. صحیح. انہی کے سوال کا ایک ٹکڑا تھا لیکن میں پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر مان لیا جائے کہ نصف شعبان کے بعد اور شعبان کے آخر میں روزے رکھنا بالکل منع ہے، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ سرر شعبان کا مطلب 15 شعبان؟ پھر کیا ثابت ہوتا ہے؟ وہ یہی تو، چلو یہ نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کہہ رہے مہینے کے آخر کا ختم ہو گیا نا، تو کچھ تو سرر کے مہینے ہوں گے بھائی. ان کا یہ گمان تو نہیں کہ 29 کا مہینہ اگر ہو تو 15 تاریخ درمیان کی نہیں بنے گی. تو پھر سارے یہ بھی اعتراض. اچھا ٹھیک ہے 29، تو پھر وہ مجھے دیکھیں حل دے نا. آپ کنفیوژن کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ کہ بھائی 29 کا ہے تو آپ کیا کریں؟ پھر آپ مجھے حل بتا دیں. اور 29 کا ہونا بھی تو 29 پہ جا کے پتہ چلے گا. نہیں مطلب یہ تو ایک بیوقوفانہ بات ہے بالکل. تو اس کا مطلب اور 29 کا تو 20 14 بھی نہیں بنتا. صحیح ہے 14.5. تو پھر آپ بتاؤ مجھے کوئی مطلب بات ہی وہ ہے کہ جو بالکل لاجیکل بات ہے کہ کم از کم آپ پھر اس کو کوئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جو ہے وہ غیر اہمیت کی حامل نہیں ہو سکتی. جو بات بھی ہے وہ اہمیت کی حامل ہے. اگر آپ کسی صحابی سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے اس مہینے کے سرر میں روزہ رکھا، تو اس سرر کو آپ بھی کچھ بتاؤ نا ہمیں. آپ پہلی تاریخ کریں یا تو فائنل، یا تو آپ 14 تاریخ کریں فائنل، یا تو آپ 15 تاریخ کریں، یا آپ 29 کریں. آپ کو صرف 15 سے ہی چڑھے، باقی سب چیزیں کرنے کو آپ تیار ہیں. تو یہ جتنوں نے اس کی مخالفت میں تشریح کی ہے وہ صرف ایام البیس پہ جا کے اٹکتی ہے کہ وہ 13 14 15 کے روزے رکھ لیے جائیں. تو 13 14 15 کے روزے تو شعبان کیا آپ ہر ماہ رکھیں، پورے سال اس میں آپ رکھیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو 13 14 کے رکھے ایام البیس کے رکھے گا اس کو پورے ماہ کے روزے کا ثواب مل جائے گا. تو یہ شعبان کی خاص ہے ہی نہیں. شعبان کی خاص اس لیے بھی ہو گیا اگر 13 14 15 کی، اگر میرے شہر رجب کے 13 14 15 میں چھوڑ نہیں رکھ پایا تو کیا اس کا کوئی ازالہ ہے میرے پاس؟ نہیں ہے. صرف یہ اسی ایک روزے کی کوئی خاصیت ہے، کوئی خاصیت ہے. اب ہمیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے. کوئی خاصیت ہے کہ اس کی جگہ اگر آپ نے اس روزے کا ثواب حاصل کرنا ہے تو 2 روزے رکھنے آپ نے رمضان کے بعد، کہ آپ کو تاکہ اس روزے کا ثواب مل جائے. تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا.
باقی ایام البیض آپ کو کچھ بھی چھوٹتے رہے, آپ کے رجب کے چھوٹ جائیں, ربیع اول کے چھوٹ جائیں, تو اس کا کوئی, آپ کا 9-10 محرم کا کتنی فضیلت ہے, عاشورہ کے روزے, لیکن اگر وہ چھوٹ گئے تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے, نیم البدل نہیں ہے, اس کا خاص رکھا تو کوئی اہمیت ہے اس کی. صحیح. ایک لائیو کوسچن ہمیں موصول ہوا ہے محمد سیف صاحب کا. وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے ممبروں سے کیا علی رضی اللہ عنہ پر ملامت یا لعنت کی جاتی؟ بالکل نہیں, یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں, یہ سب پروپیگنڈا ہے, یہ بدنام کرنے کی کوشش ہے, ایک سازش ہے کہ کی جائے. ممبروں سے کبھی بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم نہیں کیا گیا, یہ صرف ایک کہی ہوئی بات ہے جس کا کوئی ثبوت کسی شخص نے آج تک نہیں دیا ہے. اور اگر یہ کام ہوتا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اللہ معاف کرے کہ علی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت پر سب و شتم ہوتا ممبروں سے, تو آپ کے خیال سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کتنے صحابی موجود ہوں گے؟ ایک آئیڈیا رکھیں. کہیں بڑی تعداد ہوگی, کوئی بڑی تعداد ہوگی. کیا ان کا ایمان بالکل ختم ہو چکا تھا نعوذ باللہ؟ کہ علی رضی اللہ عنہ پہ ممبر پر سب و شتم ہو رہا ہے اور وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے. حسن حسین کہاں تھے رضی اللہ عنہ؟ باپ پہ سب و شتم ہو رہا ہے, وہ مطلب ساری حب علی تم لوگوں نے آج آگے اٹھا لیے سر پر. آپ وہ سوچے جو ان کے خاندان کے تھے, ان کے بھائی تھے, ان کے بیٹے تھے, جو ان کے ساتھ جن کی زندگیاں گزری تھیں ان صحابہ کی, وہ سب خاموش بیٹھے تماشائی بن کے بیٹھ کے دیکھتے رہے, ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. فالتو کی بات ہے بالکل یہ, جو نہ کہ ان پہ جو نہ سب و شتم ہوتا تھا یا فنا ہوتا تھا. اس کی تو بہت لمبی ڈیٹیل ہے, اور اس کو ساری چیزوں کو ٹوئسٹ کیا گیا ہے. ٹوئسٹ کر کے پھر جو ہے وہ سیاق و سباق تبدیل کیا گیا, کچھ ضعیف روایتیں پکڑی گئیں, کہیں ترجمے میں تبدیلی کی گئی, اور پھر ایک پروپیگنڈا بنا کے ڈال دیا گیا. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کلثوم ریاض نے کویشچن کیا, لائیو کویشچن ان کا موصول ہوا ہے. پوچھتی ہیں کہ از دی کانسیپٹ آف ایٹریبیوٹنگ اسپیسیفک فکسڈ بینیفٹس ٹو پرٹیکولر قرآنک سوراز such as the belief that recitation of Surah Yasin guarantees an increase in sustenance risk theologically and textually valid according to the Quranic and authentic hadith. کیا بھائی ترجمہ بتا رہے ہیں مجید کہ جو ہم اسپیسیفکلی قرآن مجید کے اندر جو خصوصی طور پر قرآن کی صورتوں میں کچھ خاص خصوصیات یا فوائد بتائے گئے ہیں, کہ جیسا کہ سورہ یاسین کو پڑھ لیا جائے اور اس کے پڑھنے پر رزق کی اندر برکت کی کوئی گارنٹی ہے, تو اس بارے میں پوچھنے ہیں کہ کیا یہ چیز ٹیکسچولی ویلڈ ہے قرآن و حدیث کے مطابق؟ نہیں, دیکھیں جیسے پہلے بھی ہمارے پاس سورہ واقعہ کے حوالے سے آیا تھا. جی بالکل آیا, تو میں نے بتایا تھا وہ حدیث بھی ضعیف ہے, روایت ضعیف ہے. سورہ یاسین سے متعلق بھی ایسا کچھ نہیں ہے. جو قرآن مجید کی میں یہ بتا دیتا ہوں, جو کچھ پرٹیکولر سوراس کی جو کیا کہتے ہیں الگ سے صفت, ویسے قرآن مجید خود ہی ایک بڑا صفت اس کا حامل ہے اپنی صفات پر. جو پرٹیکولر صورت کی ہیں, سب سے پہلے سورہ بقرہ کی میں آپ کو بتاؤں, بلکہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ سورہ فاتحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رقیہ ہے. رقیہ سے مراد ہوتا ہے کہ وہ ایک دم ہے, یعنی کہ جس سے چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. جیسا کہ آپ کے بڑی مشہور حدیث ہے وہ بچھو کو ڈسا تھا, صحیح مسلم میں جو ہے وہ ایک سردار کے, تو صحابی نے کیا کیا تھا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکی تھی اور وہ زہر جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. تو یہ سورہ فاتحہ کا سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے. پھر آپ سورہ بقرہ پہ آ جائیں. اچھا, سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ دعا مانگیں گے وہ بھی قبول ہوگی. سورہ بقرہ پہ آپ آ جائیں تو سورہ بقرہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں پڑھو تو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. صحیح مسلم میں ان الشیطان یرفر من البیت الذی یقرأ سورۃ البقرہ, جہاں پہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان نکل کے بھاگ جاتا ہے. تو اگر کسی گھر میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سرکمسٹانسز چینج ہو گئے یا کیا کہتے ہیں وہ کچھ آپ کیا میں آپ کو یعنی کہ آصف, ہاں آپ کو لگ رہے ہیں کہ ہیں, مطلب 90% تو وہ آپ کو صرف وہم ہی ہوتا ہے, لیکن 10% اگر ایسا کچھ ہو بھی جائے کہ کوئی آصف کا آپ کو لگ رہا ہے, کوئی جادو کا لگ رہا ہے, تو آپ سورہ بقرہ پڑھیں. اس کو ٹیپ ریکارڈ پہ مت چلائیں, آپ خود پڑھیں. چلائیں بھی موبائل پہ اگر آپ نے چلانا ہے, لیکن آپ خود پڑھیں, سورہ بقرہ پڑھیں آپ,
تو انشاءاللہ اس طرح کا شیطان ویطان سارے نکل کے بھاگ جائیں گے. پھر یہی سورت جو ہے وہ برکت کا باعث. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ جو ہے وہ جس نے اس کو لے لیا تو وہ اس کے لیے برکت ہے, جس نے اس کو چھوڑ دیا اس کے لیے باعث حسرت ہے. ٹھیک ہے. اور یہی چیز سورہ آل عمران کے حوالے سے کہ وہ اللہ کے بروز قیامت بادلوں کے صاحبان کی طرح سے یہ دونوں صورتیں آئیں گی, سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ. اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے وہ تو کہ اب مجھے یاد آتی جا رہی چیزیں. سورہ فاتحہ کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آسمان کا آج وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا. آسمان کے وہ فرشتے لے کے آئے جنہوں نے جو کبھی نہیں آئے سورہ فاتحہ کے لیے. یعنی کہ سورہ فاتحہ اتنی زیادہ ہوتی کہ فرسٹ ٹائم ایسا گیٹ کھولا گیا تھا, دروازہ کھولا گیا آسمان کا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا, جس سے سورہ فاتحہ کو نازل کیا ہے. تو سورہ بقرہ کے حوالے سے یہ, سورہ آل عمران کے حوالے سے یہ. تو اس طرح سے مختلف سورہ ملک کے حوالے سے کہ وہ عذاب قبر سے بچنے کا باعث ہے کہ روزانہ رات میں ترمذی میں مسند حاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 30 آیات کی جو صورت ہے وہ کتنی خوب ہے کہ جو رحمان سے اپنے پڑھنے والے کے لیے مجادلہ کرے گی, لڑائی کرے گی کہ اس کی بخشش, اور پھر بخشوا کے ہی لے کے جائے گی. اور وہ کیا ہے؟ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک. تو یہ اس کی مطلب ایک صفت ہے. سورہ کہف کے متعلق سورہ کہف کے متعلق یہ ہے جو مسند حاکم میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی اول کی 10 آیات یاد کر لیتا ہے تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا. من حفظ 10 آیات, جو شخص اول کی 10 ہے وہ اول کی 10 آیات جو شخص یاد کر لیتا ہے کہف کی, تو وہ فتنہ دجال جو بہت بڑا فتنہ ہوگا جس سے بچنا بہت مشکل ہوگا, محال ہوگا, تو جس نے یہ یاد کی ہوں گی تو انشاءاللہ وہ اللہ کے حکم سے بچا لیا جائے. جمعے کے متعلق بھی ایک اور ملتی ہے, جمعے کے متعلق بھی ہے مسند حاکم میں کہ جو سورہ کہف جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے اگلے جمعے تک اللہ کی طرف سے روشنی کر دی جاتی ہے, نور ہی نور کر دیا جاتا ہے. اور قل هو اللہ احد کے متعلق ہے صحیح ترمذی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ایعجز احدکم ان تقرأوا ثلثا من القرآن, کیا تم میں سے کوئی شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ روز رات میں 1/3 قرآن مجید پڑھ دے. 1/3 سے مراد یعنی کہ 33%, 33.99. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون اتنا ہے کہ وہ مطلب کہ اتنا قرآن مجید ایک رات میں روزانہ پڑھے. تو آپ نے فرمایا کیوں, تم قل هو اللہ احد جو ہے وہ رات میں پڑھ لو, کیونکہ جو سورہ قل هو اللہ احد ہے یہ قرآن مجید کے 1/3 پڑھنے کے برابر ہے. یعنی کہ آپ نے صرف رات میں اس نیت کے ساتھ پوری باقاعدہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی کہ مجھے 1/3 قرآن, یعنی کہ اگر آپ اس کو اس میں لیں سمجھانے کی غرض سے تو سورہ توبہ تک, سورہ فاتحہ سے سورہ توبہ تک گویا کہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب حاصل کیا. جی تو یہ قل اللہ احد دی. اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک سفر میں تھے ترمذی میں صحابہ کرام, تو جو ان کے نماز پڑھانے والے تھے تو وہ ہر نماز ہر قرات میں نماز یعنی سورت جو سورت تلاوت کرتے ہیں اس کے ساتھ قل اللہ احد کی تلاوت بھی کرتے ہیں. صحیح. تو پوچھا آپ نے ان کو بلا کہ بھائی کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے محبت ہے, مجھے اس سورت کی اس پہ کیونکہ جو اللہ نے اپنا توحید بیان کی ہے تو اس لیے مجھے یہ سورت اچھی لگتی ہے, میں ایسے پڑھتا ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ جس وجہ سے تم اس سورت سے محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے. تو کتنی مطلب بہترین بات ہے. تو جو مطلب قرآن مجید کی یہ ایسی صورتیں ہیں جو میں یاد آئیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں باقاعدہ. دیکھیں ایک بات میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں, ہم نے قرآن کو صرف برکت کی کتاب, تعویذ گنڈوں کی کتاب, دم درود کی کتاب اور اسپیشل کسی چیز کے لیے بس سم بنا کے رکھ دیا گیا ہے. قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے, قرآن مجید عمل کرنے کی کتاب ہے. تو قرآن مجید کو جو ہے وہ آپ قرآن مجید ایک موٹیویشن کی کتاب ہے. قرآن مجید آپ اپنے طبیعت پر ڈاؤن فیل کر رہے ہیں, آپ کا ایمان کمزور پڑ رہا ہے, آپ قرآن مجید پڑھیں. آپ کی موٹیویشن کم ہو رہی ہے, آپ قرآن مجید پڑھیں. تو وہ ہدایت کی کتاب ہے. بس یہ صرف برکت کے لیے اور ان چیزوں کے لیے تو آپ اللہ تعالیٰ ویسی برکت ڈال دے گا آپ کے رزق میں. تو باقاعدہ کوئی صورت کے ساتھ اس چیز کا نہیں ہے. ہاں سورہ بقرہ پھر بھی ہے کہ آپ سورہ بقرہ جو ہے وہ
پڑھ سکتے ہیں. محمد سیف صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف علی رضی اللہ عنہ سے خلافت کے لیے نہیں بلکہ قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کے مطالبے پر تھا تو پھر جنگ صفین کی نوبت کیوں آئی؟ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف علی رضی اللہ عنہ سے خلافت کے لیے نہیں بلکہ قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے تھا. جی جی. تو پھر جنگ صفین کی نوبت کیوں آئی؟ اس کا سے کیا ہوا واسطہ؟ نہیں تو مطلب جنگ صفین جو ہے وہ کیا خلافت کی ہوئی تھی؟ جنگ صفین خلافت کی تو نہیں ہوئی تھی. اور اول بات دیکھیں معاویہ رضی اللہ عنہ سے کتاب الصفین میں ہے اور سیر اعلام النبلا میں ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا اپنے آپ کو جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتے ہیں جو آپ یہ کر رہے ہیں آپ بیعت نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کلیئر جواب دیا صاحب نہیں ہوا افضل منی کہ علی مجھ سے بہت افضل ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو. انہوں نے بتائی وجہ میرا تو ان سے یہ ہے کہ وہ مجھے قصاص عثمان دیتے. صحیح. آپ جائیے ان کو جا کے کہہ دیجئے ابو مسلم خلانی کو بہت جو آئے تھے تابعی، آپ جا کے انہیں کہہ دیجئے کہ میں اپنے چچا داد بھائی کا قصاص مانگتا ہوں اور میں اس کا حق رکھتا ہوں. صحیح. تو آپ وہ دلا دیجئے تو میں ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے کو تیار ہوں. انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا میں خلافت حقدار میں ہوں یا میں خلیفہ بننا ہوں یا میں ان سے افضل ہوں، ایسا کچھ ہے نہیں. صفین جو ہوئی ہے، صفین کے ہونے کی جو وجہ ہے وہ کہیں سے بھی خلافت تھوڑی ہے، اس پہ تو آپ سمجھ لیجئے یہ ایک بہت کیا کہتے ہیں طویل بحث ہے کہ صفین ہوئی کیوں ہے. اور صفین کوئی جنگ تو ہم مانتے ہی نہیں ہے. صفین جو ہے وہ ایک واقعہ ہے، ایک بلوہ جو ایک اچانک سے کوئی کام ہو جاتا ہے نا کہ کسی جگہ پہ کوئی لڑائی ہو گئی بس. صحیح. جنگ جو ہوتی ہے وہ تو کئی دنوں پہ چلتی ہے. بالکل. مطلب جو جنگ ہوتی ہے باقاعدہ اگر اتنی بڑی فوجیں آپس میں لڑ جائیں تو وہ آج کی جنگ تھوڑی ہے کہ وہ جو نا بس بم مارے ختم ہو گیا، وہ تو تلواروں کی جنگ ہوتی تھی. صحیح. اور پھر وہ راتوں میں تھوڑی لڑی جاتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی تھی، پھر دوبارہ کیسے شروع ہو جاتی تھی. تو صفین تو ایسا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو تھوڑی دیر کی لڑائی ہوئی ہے. اور وہ کس بنیادوں پہ ہوئی ہے؟ اس میں دونوں طرف منافقین موجود تھے، دونوں طرف سے بھڑکایا گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ صفین کا جو ہے وہ معاملہ ہوا ہے. اچھا تو اگر یہی بات ہے تو جمل کیوں ہوئی تھی پھر؟ کہ زبیر رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ، تو کیا وہ خلافت مانگنے تھے؟ انہوں نے بیعت کی بھی تھی بھائی علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر. تو اگر آپ یہ سوال کرتے تو پھر یہ سوال بھی کریں کہ جمل کیوں ہوئی تھی. تو یہ تو آپ کو سمجھائی دی گئی ہیں باتیں الٹی سیدھی، تو بس اسی کے اوپر تک چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. تابش صدیقی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے، کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، کہ تصویر کشی موجودہ حالات میں کیسی ہے؟ آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ اس بارے میں اظہار رائے فرما دیں. اس پہ اظہار رائے ہم کر چکے بھائی، کیوں ہمیں بار بار تنگ کر رہے ہو آپ؟ اس پہ میں تحریری صورت میں دے چکا ہوں جواب. اب انتظار کیجئے، تھوڑا سا صبر تحمل سے کام لیجئے، اللہ نے چاہا تو جو ہے وہ بہتر حل نکلے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، صبور خان نے سوال کیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے تو قرآن میں بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ جیسے سورہ عبس کے اندر، عبس وتولیٰ کے اندر کیوں کی گئی؟ یہ عبس وتولیٰ کی تشریح وہی والی سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگوں میں عام فہم ہے. جی اچھا ہوا بہت ضروری ہے. دیکھیں پہلی بات بالکل اللہ کے نبی صاحب معصوم عن الخطا ہے. دوسری بات جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے تنبیہاً الفاظ استعمال کیے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کا کام کرنے لگے تھے، بلکہ یہ سمجھانے کی غرض سے، جیسے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ کہ اے رسول اگر آپ بھی ہم پر کوئی ایسی بات کہہ دیں جو ہم نے نہیں کہی ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ تو ہم آپ کا دائیں ہاتھ پکڑیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اب یہ ہونے نہیں والا تھا، یا یہ نہیں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں نعوذ باللہ، سمجھانے کی غرض سے، یہ صرف سمجھانے کی غرض سے ہے کہ اگر نبی بھی یہ کام کریں گے تو ہم اس کا اختیار رکھتے ہیں، بتانا یہ ہے. تو وہ تنبیہ یہ ہوتی ہے، وہ اصل میں ہمیں بتانے کے لیے امتیوں کو. دوسری بات عبس و تولیٰ کی تشریح ہی غلط کی گئی ہے یا اس کا ترجمہ ہی غلط کیا گیا ہے.
عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. یہ پوری اس کی تفسیر بہت بہترین مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہوئی ہے تفسیر 10 میں 10ویں جلد میں 10ویں جلد کے اندر تفسیر قرآن حدیث تفسیر قرآن حدیث 10ویں جلد میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ اس نے منہ موڑا اور تیوری چڑھائی جب ایک نابینا آیا. تو وہ بعض ہمارے مترجمین نے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منسوب کر دیا کہ آپ نے نعوذ باللہ منہ موڑا اور تیوری چڑھائی نابینا صحابی کے آنے پر، جب آپ محو گفتگو تھے ایک بڑے سردار تھے. صحیح ہے. جو سردار تھا اس نے منہ موڑا تھا، تیوری اس نے چڑھائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کی مثال تو قرآن مجید ہے، انک لعلی خلق عظیم. آپ نے کی مثال تو یہ کہ جب آپ کے پاس جو ہے وہ یہودی آ کے السلام علیکم کے الفاظ کہتے تو آپ ان کو جواب وعلیکم کے علاوہ کچھ نہیں دیتے. آپ کی مثال کی اخلاق یہ ہے کہ اپنی قوم کا سب سے بدبخت آدمی آپ کے پاس آتا تو آپ اس سے بھی اچھے انداز میں ملتے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان منصب رسالت منصب کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ آپ کسی نابینا صحابی کے آنے پر نعوذ باللہ تیوری چڑھا کے منہ موڑ دیں. نابینا کیا کسی بھی انسان جی اپنے مخالف کے آنے پر بھی جی حتیٰ کہ جب یہودی آتا آپ کے مطلب آپ کے ساتھ جو آپ کو معلوم ہے قرض کے معاملے میں اس سے بدتمیزی کی ہے تو آپ نے مسکرا کے اس کو مال دیا. ایک دیہاتی نے آپ کی چادر کھینچ لی، آپ کے گردن پہ نشان پڑ گئے، آپ نے اس کو ساتھ اچھا سلوک کیا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ طائف کا واقعہ ہے، طائف کا واقعہ ہے جو اپنے تو قبیلے یہ کا ترجمہ غلط کر کے غلط ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ گویا کہ نبوت کے منصب کو ایک عیب لگی. تو یہ ترجمہ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے اس نے منہ موڑا، اس نے تیوری چڑھائی. کس نے؟ کہ جو کہ وہ کافر بیٹھا ہوا تھا، جو سردار بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ الفاظ ہو ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منہ موڑے یا تیوری کے چڑھائے. تمام مفسرین نے یہی تشریح کی اس کی، یا کوئی ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی کی ہے؟ یہ ہمارے اردو کے مترجمین نے اس چیز کو اس طرح کر دیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ بات اس طرف چلی گئی. ٹھیک ہے. صبور خان نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر دین میں تجدید یا رینیول جو ہے اس کا کیا تصور کس طرح درست ہے؟ تجدید دین کا تصور کیسے درست ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ مجھے تجدید دین ہوگا ہی نہیں. تو انہوں نے یہ کہیں سے یا تو اس مصرے کو کہیں سے لیا ہے، کیونکہ اس کی مزید کوئی وضاحت انہوں نے اپنے سوال میں نہیں پیش کی. ایسا ہم تو ہماری ساری لڑائی اسی بات پر ہے بھائی کہ اب کوئی شخص بھی دین کو تبدیل یا تجدید یا ترمیم یا اس میں آمیزش نہیں کر سکتا. تجدید نکاح تو ہے، تجدید نکاح ہو سکتا ہے، تجدید ایمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن تجدید دین نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ہمارے تو فرقوں والوں سے لڑائی سی بات کی ہے کہ آپ نے چیزیں دین میں ڈال دی ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت اور پوری شریعت کے ساتھ چلے گئے دنیا سے. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے کہ جو کافی طوالت پہ مبنی ہے، میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اس کو. خزیمہ عابد ہیں. سوال دیا کریں، تقریر تھوڑی کروا. سے گزارش ہے کہ مختصر اپنے سوال بھیجا کریں، ٹو دا پوائنٹ بات کریں تاکہ اس کو ہم پیش بھی کر سکیں اور اس پر جو ہے وہ جواب بھی لیا جا سکے. تو اس کے علاوہ کوئی لائف کوسچن ہے ہمارے پاس؟ کوئی خزیمہ صاحب نے جو سوال کیا، خزیمہ عابد نے، وہ ہے کہ مجھے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے تمہاری سوچ کا اندازہ ہے کہ حدیث میں جماعت المسلمین کا ذکر آیا ہے اور شاید تم سمجھتے ہو کہ تم ہی وہ جماعت ہو. اپنا کسی کے ساتھ مکالمہ بتا رہے ہیں، لیکن بات ایسی نہیں ہے. جہاں جماعت سے مراد کوئی مخصوص تنظیم یا فرقہ نہیں بلکہ مسلمانوں کی وہ تعداد ہے جو حقیقت میں مسلمان ہو. اور آپ کی جماعت صرف پاکستان تک محدود نہیں ہوگی بلکہ قیامت کے دن پوری دنیا کے تمام مسلمان ایک ہی جماعت ہوں گے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے. آپ کے فرقے کو غلط نہیں کہہ رہا، ممکن ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر ہی عمل کرتا ہو، لیکن ایک الگ جماعت بنا لینا عجیب
लगता है। वही जमात المسلمین की हक़ानियत पर इन्होंने सवाल किया। सवाल क्या है इनका घिसी से मुकालमा बस सवाल ये है ना, काफ़ी सवाल है। क्या है? सवाल शायद ये है कि भाई क्या जो आप जमात मुराद दे रहे हैं वो नहीं है, मुसलमानों का जो है वो तल्ज़मु जमातुल मुस्लिमीन वाली जो हदीस है ना, उस पर कहने के सवाल किया गया है और उस पर जो इल्ज़ाम है। सवाल ही नहीं है ना, सवाल तो है ही नहीं। उस पर ये कह रहे हैं कि उससे मुराद ये है कि जो सही मुसलमान हो उनकी जमात। तो ये डिफाइन कौन करेगा सही मुसलमान कौन है? तमाम को ये शायद सही समझ रहे हैं, जितने भी कलमा गो हैं वो सारे के सारे इनकी तो नज़र फिर में वो तो एक जमात ही नहीं है। जितने भी कलमा गो हैं, बरेलवी अलग हैं, देवबंदी अलग हैं, अहले हदीस अलग हैं, शाफी अलग हैं, मालिकी अलग हैं, हम्बली अलग हैं, हनफी अलग हैं, और फिर आगे चलते जाओ तो मैं चलता ही जाऊँगा। इन सब का कोई एक सरवरा है ही नहीं। तल्ज़मु जमातल मुस्लिमीन व इमामहुम भी तो है, अइम्मतहुम तो नहीं है ना। इमाम हूँ मैं, बिल्कुल। तो फिर जमातुल मुस्लिमीन और उसका एक इमाम होगा, सोचे मर जाना भाई, एक इमाम होगा। इमाम क्या जमा नहीं कि जमातुल मुस्लिमीन होगी बहुत सारे इमाम होंगे, क्यों किसी भी चढ़ जाना, फिर तो मसला ही नहीं था। ये तो जो आप कह रहे हैं कि अगर वो सारे ही कलमा को वो एक जमात समझ रहे हैं, तो एक जमात, ये कैसी एक जमात है कि जो 2 गज के फासले से मस्जिदें बना लेती है? एक ही जमात है वो, और 2 गज के फासले से मस्जिद होती है उनकी, 2 उनके इमाम होते हैं सबके, एक दूसरे की मस्जिद में जाना पसंद नहीं करते, वो एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ना पसंद नहीं करते। तो एक जमात नहीं है ना। जो अपने आप को खुद एक जमात बनाने पर राजी नहीं है, वो खामखा उनको ये जो दूसरे लोग आगे उनको एक जमात बनाने में तुले में। तो इसकी जवाब पहले भी कई बार मैं दे चुका हूँ, और कुछ चीज़ें इस पे पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं। तो अगर कोई ऐसे पॉइंट टू पॉइंट सवाल होंगे तो हम जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, मज़ीद एक सवाल है कि कह रहे हैं कि किसी का सवाल ये है कि 1965 से कबल जमातुल मुस्लिमीन कहाँ थी? जी, 1965 से कबल जमातुल मुस्लिमीन कहाँ? ये 1965 से कबल थे। जिसका सवाल अब्दुल्ला खान साहब ने सवाल किया है। जिसका सवाल आपसे होगा नहीं, वो सवाल आप क्यों कर रहे हो? आप 1965 से कबल पैदा हो गए थे, तो फिर आपसे पूछा जाएगा भाई। हमें नहीं मालूम 1965 से कबल कहाँ थी जमातुल मुस्लिमीन। हमने जब आके खोली, हमें जमातुल मुस्लिमीन मिली और हमें जो हुक्म मिला, और हमें हुक्म मिला भाई लुज़ूम में जमात को इख्तियार करना, हमने उसे इख्तियार कर लिया। अब जो 1965 से पहले जाए तो फिर वो पहले ही जाते हैं, और जितना पीछे चले जाना चले जाएँ। वकास खान साहब का एक सवाल है, खैर आप इस पर वजाहत दे चुके हैं, लेकिन इनको एक मुख्तसर बता दीजिए एक जुमले के अंदर के। अस्सलाम वालेकुम, 15 शबान का रोज़ा रखना कैसा है? दे दिया ये तो जवाब। काफ़ी वजाहत इसमें तवील हो गई है। तो बोला ये सुनने, ये तो पूरी बात ही इस पे हुई है। आज पहले भी हुई थी, तो ये पूरा सेशन में शुरू में मैंने जवाब दिया है इसका। जी, इसको आप वकास साहब यकीनन आपने सुन लिया होगा, आपका सवाल भी लेकिन ले लिया है ताकि जो है वो आपके इल्म में रहे। तो आप इसके बारे में जो वजाहत है वो सुन लीजिए इस सेशन में। एक लाइव क्वेश्चन हमें मौसूल हुआ है सुमामा फैसल साहब का कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वाले दौर की क्या अहमियत है? जी, नबी अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद वाला जो दौर है, यानी कि यकीनन खुलफाए राशिदीन और सहाबा का, उस दौर की क्या अहमियत है? किस हवाले से अहमियत की बात कर रहे हैं? वो हमारे लिए एक बेहतरीन दौर है, और वो दौर हमारे लिए एक मिसाल है। उस दौर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे उस दौर, अब यानी कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद की जो मामलात हैं, वो अगर देखें तो उसमें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बेहतरीन किरदार देखने को मिलता है। एक लीडर कैसा होना चाहिए, उसने मुसीबत के वक्त में अपनी कौम को, अपनी आवाम को कैसे संभालना है, वो किरदार नज़र आता है। ये मालूम होता है कि आपकी मतलब किसी के चले जाने से उसके बाद कुरान मजीद की आयात जो है वो आपको कैसे सहारा देती हैं, कि आपको बताती हैं कि हर चीज़ को दुनिया से रुखसत हो जाना है। फिर उनकी जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की लोग खिलाफत को 2 साल का समझ के बड़ा मामूली समझते हैं। गैर मामूली खिलाफत है, बहुत खिलाफत 2 साल है उनकी, लेकिन आप देखिए उन्होंने कितने महाजों पर लड़ाई की। एक तो आपके वफात के बाद किसी को लीडर तस्लीम करना बहुत मुश्किल काम था कि नबी साहब आप तो कोई लीडर ही नहीं है। तो उस मौके पे एक तो वो कायद बने, और एक बेहतरीन कायद बने। मुनकरीन ज़कात शुरू हो गए इधर से, जी। उधर जो है वो मुसलमा कद्दाब खड़ा हो गया उधर से। अच्छा, इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दौरे हयात में ज़िंदगी में रूमियों के खिलाफ एक लश्कर तैयार किया था। वो लश्कर था, यानी कि वो हर महाज पर लड़ रहे थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर उसी दौरान उन्होंने कुरान मजीद को जमा करने का हुक्म सादिर किया। मुनकिरीन ज़कात से बाकायदा जो है वो, जब कुरान मजीद को जमा करने का हुक्म अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जी,
جب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھی آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں، مشورہ تو عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، لیکن ابو بکر نے کہا یار وہ کام تو، لیکن پھر وہ ان کی سمجھ آئی، انہوں نے کہا پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جو ذمہ داری سپرد کی تھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی تھی. صحیح. جی انہوں نے ساری جو ہے وہ اس پر یہ ذمہ داری کو پورا کیا تھا. تو میں بتا رہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے باقاعدہ جنگ کری. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دستہ دیا اور کہا کہ جا کے لڑو. کیونکہ انہوں نے کہا آج اگر اس میں ہم نے کوئی بھی سستی کر دی، ان کی سوچ یہ تھی کہ تو پھر ایک ایک کر کے ساری چیزیں ختم ہوتی جائیں گے. وہ جو عرب کے وہ تھے سردار بڑے بڑے دور دور کے، انہوں نے کہا بھائی اب تو نبی رہے نہیں ہے، زکوٰۃ تو ہم دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی وہ اونٹ بھی لوں گا اور اس اونٹ کے ساتھ جو رسی وہ دیتے تھے نا وہ بھی لوں گا میں. یعنی کہ جیسے تم اللہ کے نبی سے ملاقات دیتے تھے ویسے ہی زکوٰۃ تمہیں ابھی بھی دینی ہوگی. صحیح. تو اب مطلب عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت بھی ہل گئی تھی اس وقت کہ آپ ان سے جنگ کریں گے، کلمہ پڑھا ہو، کلمہ پڑھے ہوئے تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا کہ جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان تفریق کرے گا. تو حق جو ہے وہ تو انہیں دینا پڑے گا. کلمہ پڑھ لیا تو خون اور مال بچا لیا، لیکن حق تو پھر بھی ادا کرنا پڑے گا. تو ان کی دور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد خلفائے راشدین کہتے ہی اس لیے کہ ان کا دور ایک بہترین دور ہے، ہدایت یافتہ دور ہے. اس دور سے آپ کو چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہیں. آپ کا اسلاف کا دور ہے، سنہری دور ہے، اسلام کی ترقی کا دور ہے، پتہ بہت کچھ ہے. اب وہ کس سینس میں کہہ رہے ہیں وہ میں سمجھ نہیں پایا، لیکن میں نے پھر بھی جو وضاحت ہے بتا دی ہے کہ وہ اگر شریعت کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں تو شریعت تو وہیں تک ہے جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے زندگی کا آخری دن بس. اس کے بعد کوئی چیز شریعت بن نہیں سکتی، کوئی چیز قانون نہیں بن سکتا، کوئی چیز اصول نہیں بن سکتی، کوئی چیز حلال نہیں ہو سکتی، کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی. باقی جو انتظامی معاملات خلفاء راشدین کی سنت کے مطابق، جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو پکڑنی ہے وہ وہاں پکڑنی ہے کہ جہاں کسی موقع پر شاذ و نادر موقع پر قرآن و سنت خاموش ہو. تو آپ کے لیے پہ سب سے بہترین خلفاء راشدین کی سنت ہے کہ انہوں نے اس موقع پہ کیا کیا یا ان کا اس معاملے میں کیا رد عمل تھا. اگر یہ چیز ان کے پاس قرآن و سنت سے نہیں تھی تو وہ پھر آپ کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ خلفاء راشدین ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں کیا کی. لیکن ان کی اگر کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائے ہمارے ظاہر میں تو ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دینی ہے. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال لے کے اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. محمد یاسین صاحب نے پوچھا ہے کہ صلح حسن رضی اللہ عنہ کیوں ہوئی؟ صلح حسن کیوں ہوئی؟ کیوں صلح ہوئی؟ اس کی کس وجہ سے ہوئی؟ کیا معاملہ بنا؟ بھائی یہ تو ایک تو وجہ یہ ہے مسلمین کے دو گروہ چل رہے تھے. علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تھے، لیکن جو شام اور اس کے قرب و جوار تھے انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی نہیں کی تھی اور حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی نہیں. تو حسن رضی اللہ عنہ نے اس کو بہتر سمجھا کہ اب مسلمین کو ایک جماعت بن جانا چاہیے اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سبق دوش کر دوں معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حق میں. تو جب وہ ان سے جا کے ملے تو انہوں نے ان کے ساتھ صلح کر لی. صلح سے مراد یہ کہ ان کی ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس میں کوئی شرائط طے نہیں پائی گئیں جو آپ کو آج بتائی جاتی ہیں. ایسی کوئی شرائط صحیح سند سے نہیں ملتی کہ یہ شرط رکھی گئی وہ شرط رکھی گئی، کسی قسم کی شرط صحیح سند سے نہیں ملتی ہے. حسن رضی اللہ عنہ نے بس وہاں جا کر ان کے ساتھ بیعت کر لی. جب وہ گئے انہوں نے کہا آپ کو کیا معاملہ، آپ تو سردار ہو نا. ہم تو سردار ہیں بھائی. حسن رضی اللہ عنہ کا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ مال کی نہ کسی چیز کی. معاویہ نے پوچھا نا آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے، آپ آئے تو ہم تو سردار لوگ ہیں. یہ جو میرے پیچھے ہیں لیکن ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے تو اور انہوں نے مطلب ظاہر سی بات اپنا سب کچھ لگا دیا ہے تو ان کو کچھ دے رہے ہیں. ان کی آپ فکر نہیں کریں، آپ بیٹھ کر لیں. حسن رضی اللہ عنہ نے بیٹھ کی، ان کو مال وال دے دیا، معاویہ رضی اللہ عنہ روانہ کر دیا. مطلب وجہ کیا بنی؟ ہاں یہ ہے کہ وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی تھی کہ آپ نے فرمایا ان اپنی سید الہدا، میرا یہ جو بیٹا سردار ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے دو جماعتوں میں صلح کرائے. تو یہ وجہ ہو سکتی ہے بھائی. اگر کوئی خاص وجہ آپ نے جاننی ہے تو وہ صلح حسن جو ہے وہ اس وجہ سے کی گئی. ٹھیک ہے. صبور خان کا ایک آخری سوال، رمضان کے روزوں کا فدیہ کیسے دیا جائے اگر بہت سالوں کے روزے ہوں؟ اگر بہت سالوں کے روزے ہوں تو کیا کیجئے؟ فدیہ کیسے دیا جائے؟
رمضان کے روزوں کا فدیہ ان لوگوں کے لیے پہلی بات کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک، وہ بوڑھے لوگ، وہ مریض لوگ، جیسے شوگر پیشنٹ تھے تو وہ ساری زندگی شوگر پیشنٹ ہیں، اب وہ مطلب ان کی شوگر لو ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے، اور وہ جس سے وہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا وہ بوڑھے لوگ کہ اب جو اس لاغر ہیں، اس مطلب اس صحت میں ہی نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ سکیں، ان کے لیے یہ چیز کہ وہ اپنے جتنے روزے ہیں 29-30 جو روزے ہیں اس کے بدلے وہ 29-30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب کا اس بارے میں قول موجود ہے کہ وہ جو ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ لوگ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ چھوڑ دیں، اور بعد والی آیت سے وہ چیز منسوخ ہو گئی ان لوگوں کے لیے کہ جو صحت مند ہیں. باقی جو مریض ہی ہیں، ساری زندگی کے مریض ہیں، تو ان کے لیے پھر یہی ہے کہ وہ اس کی جگہ جو ہے وہ 30 مسکینوں کا 29 مسکینوں کا کھانا کھلائے. اگر وہ کہہ رہے بہت سارے روزے چھوٹ گئے تو پھر وہ حساب لگا لیں روزوں کا. اگر 2 سال کے ہیں 3 سال کے ہیں، مطلب طریقہ کار یہی ہے، طریقہ کار یہی ہے. اگر وہ 2 سال سے نہیں دے پائے فدیہ تو اب دے دیں، صحیح، مطلب 60 روزوں کا دے دیں تاکہ کسی قسم کا شک ہی نہ ہو. 60 مسکینوں کا کھانا کھلا دیں. صحیح. اگر وہ 3 سال کے ہیں تو 90 مسکینوں کا کھانا کھلا دیں تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے. ٹھیک ہے محترم، جزاک اللہ خیر. آج کا سیشن بھی ان تمام سوالوں کے جوابات کے ساتھ ہم اختتام پذیر کرتے ہیں انشاءاللہ. سیشن نمبر 10 آج پورا ہوا. اگلے اتوار کو انشاءاللہ تعالی سیشن نمبر 11 کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جزاک اللہ خیر.